السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ اردو قواعد جو ہیں وہ اردو کے پیپر میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ 23 نمبر جو ہیں وہ اردو قواعد میں سے ہوتے ہیں۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس تمام لیکچر کو غور سے دیکھیے گا اور اس میں وہ تمام سوالات میں نے شامل کیے ہیں موضوع کی نسبت سے جو آپ سے امتحان کے اندر جو ہے وہ تعریف کی شکل میں پوچھے جا سکتے ہیں یا ایم سی کیوز کے اندر جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اردو قواعد کے اندر میں بات کروں گا روداد نویسی کی۔ روداد جو ہے یہ آپ کو ویسے امتحان میں لکھنے کے لیے بھی آئے گی۔ میں آپ کو اپنے نیکسٹ آنے والے لیکچر کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کن موضوعات کے اوپر آپ کو روداد آ سکتی ہے، آپ نے روداد لکھنی کیسے ہے۔ آج کی جو تیاری ہے وہ صرف قواعد کے حوالے سے ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی بھی تقریب کی کاروائی تحریر کی جائے تو اسے روداد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ تعریف لکھنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں اسکول میں ہونے والی تقریب تقسیم انعامات کی روداد، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روداد۔ اگر یہ سوال جو ہے آپ تعریف کے طور پہ آتا ہے تو آپ یہ تعریف لکھیں گے اور اس میں آپ کو 2 نمبر۔ روداد کے حوالے سے ایک شعر مجھے یاد آ رہا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح ہم سے ہماری روداد، ہم تو خود شوق میں افسانہ بنے بیٹھے ہیں۔ ایک اور شعر ہے اس کا، سن کے روداد علم میری وہ ہنس کر بولے، اور بھی کوئی فسانہ ہے تمہیں یاد کہ بس۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے لاسٹ ون، روداد شب غم یوں ڈرتا ہوں سنانے سے، روداد شب غم یوں ڈرتا ہوں سنانے سے، محفل میں کہیں ان کی صورت نہ اتر جائے۔ چلیں جی، روداد جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے زبان کے بارے میں، اس کے معنی پوچھے جا سکتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس معنی ہے سرگزشت یا ماجرا، قصہ کہانی، یہ اس کے معنی ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے روداد کی آپ سے اقسام پوچھی جا سکتی ہیں۔ 3 اقسام ہیں، ادبی روداد، دفتری روداد اور صحافیانہ روداد۔ ایک اور سوال جو ممکنہ طور پر آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے ادبی روداد کو کیا کہتے ہیں؟ رپورتاژ۔ حصہ انشائیہ میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ روداد کے لیے اہم نکات کون سے ہیں، تو تمام ضروری نکات جو ہیں اس کے درج کرنے ہوں گے۔ وہ جو تقریب ہو رہی ہوگی، اس کے حادثہ ہو، میچ ہو، اس کے تمام ضروری نکات آپ درج کریں گے، مطلب تفصیلات بتائیں گے۔ افراد، مقامات اور کتابوں کے نام درست ہونے چاہیے، حقائق کے خلاف کچھ نہ ہو، مطلب کہ روداد جو ہے یہ فرضی نہیں ہوتی، حقائق سے تعلق رکھتی ہے، حقیقت پر مبنی روداد ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم چیز جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ دونوں صورتوں میں آپ سے ایم سی کیوز میں بھی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ حصہ انشائیہ میں آ سکتی ہے، وہ ہے دفتری روداد۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر دفتری روداد کے بارے میں پوچھا جائے تو دفتری روداد کے آغاز میں اجلاس کی نوعیت کا ذکر ہونا چاہیے کہ کس قسم کا اجلاس جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ روداد نویسی کے بعد ایک اور اہم چیز جس کے بارے میں آپ سے ایم سی کیوز میں سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ حصہ انشائیہ میں تعریف اکثر امتحان کے اندر جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے، وہ ہے مضمون نویسی۔ تو مضمون کیا ہوتا ہے؟ تو مضمون جو ہے یہ یونانی لفظ ایتھرن سے ماخوذ ہے، اور مضمون 3 قسم کے ہوتے ہیں، بیانیہ، حقائیہ اور فکری۔ ان مضامین کو جو ہے وہ ہم علمی، ادبی اور صحافتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مضمون کی تعریف جو ہے وہ آپ سے 2 نمبر کے لیے پوچھی جا سکتی ہے امتحان میں، بلکہ کئی دفعہ جو ہے یہ امتحان میں آ بھی چکی ہے۔ تو اس کی تعریف ہے، کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔
تو مضمون نویسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ مضمون جو ہے وہ ہمیں امتحان کے اندر 2 یا 3 موضوعات دیے جاتے ہیں جن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ظاہر خیال کرنا ہوتا ہے. جو ایک عنوان کا ہم انتخاب کرتے ہیں اسی کے بارے میں سیر حاصل بحث کی جاتی ہے. ایک اور اہم سوال جو مضمون کے حصے میں آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مضمون کے حصے کتنے ہوتے ہیں. تو مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو ہم تمہید کہتے ہیں، دوسرا نفس مضمون ہوتا ہے اور تیسرا اختتام ہوتا ہے. تو اس میں نے آپ کو روداد اور مضمون کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں آپ کو مرکب، اس کی اقسام، ناول نگاری، مکالمہ کیا ہوتا ہے، کتنی اقسام ہوتی ہے، محاورہ کیا ہے، فیچر، مزاح، ڈرامہ نگاری، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ کے امتحان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، آپ سے انشاء یہ حصے میں پوچھی جا سکتی ہے. ایم سی کیوز کے اوپر ان کے سوالات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ان سب کے اوپر انشاءاللہ آپ سے آنے والے لیکچر کے اندر بات ہوگی. مزید اپڈیٹس لینے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.